بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی معلمہ دی کرسنٹ اسکول اردو کے مضمون جماعت چہارم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے اردو کا سبق کا عنوان قاضی جی کا اچار ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سبق کے مقاصد جان لیتے ہیں۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ طلبہ کی فہم صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھائی کر سکیں، نیا ذخیرہ الفاظ حاصل کر سکیں، سوالات کے جوابات خود تلاش کر سکیں۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سبق کی پڑھائی کریں۔ قاضی جی کا اچار۔ سلیم بہت ذہین لڑکا تھا۔ وہ پڑھائی میں اول آتا تھا اور کھیلوں میں بھی تمغے لے کر آتا۔ یہی حال اس کی بہن نجمہ کا تھا۔ وہ ہر امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لیتی اور کڑھائی، بنائی اور خوش خطی کے سارے مقابلوں میں اول آتی۔ دونوں بھائی بہن مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کے کام میں ہنسی خوشی ہاتھ بٹاتے۔ سلیم کو صبح سویرے منڈی جا کر پھل اور سبزیاں خریدنے کا شوق تھا۔ اسے اچھے پھلوں اور سبزیوں کی پہچان بھی خوب تھی۔ نجمہ ان پھلوں اور سبزیوں کو اس خوبصورتی سے کاٹتی، تراشتی اور سجاتی کہ وہ آنکھوں کو بھلی لگتی۔ کئی مرتبہ وہ پھلوں اور سبزیوں سے ایسی شکلیں اور نمونے بناتی کہ سب حیران رہ جاتے۔ وہ ہر چیز میں کفایت شعاری سے کام لیتے، اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے والدین کی مدد کرتے۔ کبھی کوئی چیز ضائع نہ کرتے۔ ان کے والدین اپنے ہونہار بچوں کی اس عادت سے بہت خوش تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک مصروفیت 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کفایت شعاری کا سبق بھی دیتے۔ کہتے جتنا کھانا ہو اتنا ہی پلیٹ میں نکالو۔ کوئی چیز ضرورت سے زیادہ نہ خریدو۔ وہ دونوں ماں باپ سے کبھی بے جا فرمائشیں بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ گھر کا خرچ مشکل سے چلاتے ہیں۔ نجمہ اور سلیم پڑھائی کے وقت خوب پڑھتے اور کھیل کے وقت کھیلتے۔ دونوں بچے کبھی کبھی اپنے والد کی دکان پر جاتے تو دکان کی مختلف چیزوں کو اس خوبصورتی سے سجاتے کہ ابا اور گاہک دونوں خوش رہتے۔ محلے اور پڑوس والے بھی سلیم اور نجمہ کی تعریف کرتے۔ پڑوس کے قاضی جی اور ان کی بیگم کبھی کبھی ان کے لیے ایک بہت عمدہ تحفہ بھیجتے تھے۔ وہ جب کبھی اپنے گھر میں اچار ڈالتے یا مربع بناتے تو بوتل بھر کر انور صاحب کو ضرور دے جاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پورے گھرانے کو اچھے اچار، چٹنیاں اور مربے بہت پسند ہے۔ آم کا اچار ہو یا مربع، کھجور کی چٹنی ہو یا خوبانی کا مربع، انور صاحب اور ان کا پورا گھرانہ یہ سب اتنے شوق سے کھاتے کہ قاضی جی کی بیوی کہتی، بس جی آپ لوگوں کو کھاتے دیکھ کر ہماری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ایک روز سلیم اور نجمہ کی والدہ بولی، سنیے آپ لوگ بہت اچھا اچار اور مربع تیار کرتے ہیں، اگر یہ چیزیں بازار میں فروخت کی جائیں تو کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی انور صاحب بولے، کیا مطلب؟ یعنی یہ نعمت عام لوگوں کو بیچی جائے؟ ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور دنیا کھائے؟ ان کی اس بات پر ہر ایک ہنسا۔ سلیم تو ہنستے ہنستے دھورا ہو گیا۔ نجمہ بولی، ارے ابا جان، پہلے سارا اچار آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، آپ اس میں سے جی بھر کر اپنا حصہ نکال لیجیے گا، اس کے بعد جو تھوڑا بچے گا وہ غریب گاہکوں کے حصے میں آئے گا۔ یہ طے ہو گیا کہ قاضی جی اور ان کی بیگم کے تیار کیے ہوئے اچار مربے بازار میں بکا کریں گے۔ مگر اب قاضی جی اپنی ایک مشکل بیان کی۔ بولی، صاحب آپ کو تو معلوم ہے کہ اب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کام بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے، سبزی منڈی جانا اور بوجھ اٹھا کر لانا، پھر اتنے بہت سے پھلوں کو کاٹنا تراشنا کچھ آسان نہیں۔ یہ سن کر نجمہ اور سلیم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور دونوں تقریباً ایک ساتھ بولے، ہم کس دن کام آئیں گے؟ نجمہ نے کہا، ہماری چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، اپنا فارغ وقت میں ہم آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ سلیم نے کہا، سبزی منڈی کا کام تو آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ایسے عمدہ پھل اور ایسی سبزی لا کر دوں گا کہ آپ بھی یاد کریں گے۔
نجمہ بولی، اور ان چیزوں کو کاٹنے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، لیمو اور کیریاں کاٹنے کی تو میں ماہر ہوں۔ قاضی صاحب بولے، ہاں بیٹی، یہ بات مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، لیکن تمہاری تعلیم پہلے آتی ہے۔ سلیم نے کہا، ہم آپ سے جو اچار اور مربے بنانا سیکھیں گے وہ بھی تو اس ایک طرح تعلیم ہے، یہ ہنر تمام عمر کام آئے گا۔ سلیم کی یہ بات سن کر سب خوش ہوئے اور آم کا اچار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ قدرت کو شاید اسی فیصلے کا انتظار تھا۔ دوسرے یا تیسرے روز زور کی آندھی آئی اور درختوں سے اتنے سارے کچے آم گرے کہ بازار میں ان کے انبار لگ گئے اور آموں کے دام بھی کم ہو گئے۔ انور صاحب نے سلیم سے کہا، لو بھائی، موقع اچھا ہے، بازار جاؤ، دیکھ بھال کر اچھی اچھی کیریاں لے آؤ۔ قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں۔ نجمہ کی امی بولی، ذرا اچھی طرح سوچ لیجئے، قاضی جی نے اچار کا کاروبار کیا تو دنیا والے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ نجمہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی، وہ بولی، جو محنت کر کے حلال روزی کھاتا ہے وہ پھر دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگلی ہی صبح سبزی منڈی سے بہت عمدہ کچے آم آ گئے۔ نجمہ نے آم کاٹنے شروع کیے تو سب نے کہا، احتیاط سے، دھیان سے، ہاتھ نہ کاٹ لینا۔ سلیم کاغذ قلم لے آیا تاکہ قاضی جی سے پوچھ کر اچار میں پڑنے والے مسالوں کے نام لکھ لے۔ سلیم اپنے پرانے جاننے والے پنساری سے مسالے خریدنے چلا گیا۔ نجمہ نے دھلے ہوئے کچے آموں کی 4 پھانکیں اس طرح کاٹنی شروع کی کہ وہ ڈنڈل کے پاس سے جڑی رہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نجمہ نے ساری گٹلیاں نکال کر الگ کی اور تراشتے ہوئے آم چادر پہ پھیلا دیے۔ اتنی دیر میں سلیم سارے مسالے لے آیا۔ قاضی صاحب نے میتھی کے بیج تو ثابت رہنے دیے اور باقی مسالے یعنی رائی، کلونجی، سونف اور لال مرچ بڑی مہارت سے کوٹ کر ڈالے۔ ہلدی پہلے پیسی ہوئی آئی تھی۔ ان سب نے مل کر ان کٹے ہوئے مسالوں میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر ان کا ملیدہ بنا لیا۔ پھر یہ سارے مسالے آموں کے اندر بھر دیے گئے۔ گھر میں بہت سے چینی کے مرتبان تھے، اب یہ سارے مسالے بھرے آم مرتبانوں کے اندر بھر کر دھوپ میں رکھ دیے گئے اور مرتبان کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ دھوپ اتنی تیز تھی، 3 دنوں میں آم کا سارا پانی سوکھ گیا اور چوتھے دن قاضی جی نے مرتبانوں میں سرسوں کا تیل ڈالا، اتنا تیل کہ آم اس میں ڈوب گئے۔ اب دھوم مچی کہ 1 ہفتے بعد مرتبان کھلیں گے۔ ہر ایک انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ انور صاحب کی دکان کے گاہک بھی پوچھنے لگے کہ اچار کب کھلے گا۔ پورے 1 ہفتے بعد مرتبان کھلنے کا وقت آن پہنچا۔ بسم اللہ کہہ کر اب جو مرتبان کھولے گئے تو ان میں سے سنہری رنگت کا مہکتا ہوا اچار نکلا۔ وہ دیکھنے میں اتنا اچھا تھا کہ انور صاحب نے اعلان کر دیا کہ بس صاحب، یہ اچار کسی دکان وکان میں نہیں رکھا جائے گا، یہ سب میرا ہوگا۔ سب خوشی خوشی اچار بوتلوں میں بھرنے لگے۔ اگلی ہی صبح انور صاحب کی دکان پر نجمہ کا بنایا ہوا پوسٹر لگ گیا، قاضی صاحب کا اچار آ گیا ہے۔ قاضی صاحب بیچارے احتجاج کرتے رہ گئے، یہ اچار میرا نہیں، آم کا ہے۔ لیکن انور صاحب اڑ گئے، نہیں صاحب، یہ اچار اسی نام سے فروخت ہوگا۔ اور یہی ہوا، شہر میں قاضی صاحب کے اچار کی دھوم مچ گئی۔ تو دیکھا بچوں، کتنی مزے کی کہانی تھی۔ آئیے اب ہم اس کے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے معنی جان لیتے ہیں۔ کفایت شعری یعنی بچت کرنا، ہونہار لائق فائق، گاہک خریدار، عمدہ اعلیٰ قسم، انبار ڈھیر، مرتبان چینی یا مٹی کا برتن جس میں مربہ یا اچار رکھا جاتا ہے، احتجاج ناراضگی کا اظہار، فروخت بیچنا، مہکتا خوشبودار۔ اس سبق پر موجود معروضی سوالات آپ نے کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ سلیم بہت ذہین لڑکا تھا۔ ان کے والدین ان کی عادتوں سے بہت خوش تھے۔ سلیم اور نجمہ پڑھائی کے وقت خوب پڑھتے اور کھیل کے وقت کھیلتے۔ نجمہ لیمو اور کیریاں کاٹنے کی ماہر تھی۔ اگلی ہی صبح سبزی منڈی سے بہت عمدہ کچے آم آ گئے۔
اب ہم چلتے ہیں سوالوں کے جواب کی طرف۔ سلیم اور نجمہ میں سے کسی ایک کے کردار کی خصوصیات تحریر کریں۔ آپ نے اس سبق میں پڑھا کہ دونوں ہی بچے بہت لائق اور ذہین تھے اور ہر کام میں ماہر تھے۔ آپ کو جس سلیم یا نجمہ میں سے جس کی خوبی اچھی لگی ہو وہ آپ نے تحریر کرنی ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال آپ نے 2 یا 3 سطور میں لکھنا ہے۔ کفایت شعری کا کیا مطلب ہے؟ کفایت شعری کا مطلب ہم نے الفاظ معنی میں بھی پڑھا ہے، وہ آپ اس کے جواب میں لکھیں گے۔ نجمہ اور سلیم نے اچار بنانے میں قاضی جی کی کس طرح مدد کی؟ جی اس سبق میں پڑھ کر کہ انہوں نے کس طرح مدد کی، انہوں نے کیریاں کاٹی اور بازار سے مسالے لے کے آئے اور کیریاں لے کے آئے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اپنا جائزہ لیجیے اور کم از کم 2 کام ایسے لکھیے جس سے آپ بہت بہتر انداز میں کر سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، تو آپ اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کون سا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ہاتھ بٹانا، فرمائش، کبھی کبھی، تحفہ، مرتبان۔ آج کے سبق کے تفویض کار میں آپ نے سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں اور ان الفاظ کے جملے بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ سبق کی درست تلفظ کے ساتھ پڑھائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔